وضو میں انگوٹھی اتار دینا کیا ضروری ہے؟ کیا وضو کے دوران انگوٹھی اتارنی چاہیے یا اسے آگے پیچھے کر کے پانی ڈال دیا جائے؟ محمد عدیل عباسی ابٹ عباس سے۔ اگر کوئی اتارے بغیر بھی وضو کر لیتا ہے اور انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے؟ کیا عذر کی وجہ سے جیسے ٹانگ وغیرہ میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوکت وانی کشمیر سے۔ جی جناب، مجبوری میں جائز ہے۔ اگر آپ فرض نماز، نفل تو ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اگر آپ ٹانگ میں درد وغیرہ ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا، کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ دونوں اکٹھے رہتے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک ہو؟ خرم کشمیر سے۔ سگا بھائی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دگنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی۔ بے شک اکٹھے رہتے ہوں، کھانا پینا بھی ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل کی وضاحت فرما دیں۔ طلحہ رانا کراچی سے۔ معجل عین کے ساتھ، یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجلت سے، اس کا معنی ہے جلدی، تو معجل کا مطلب فوری ادائیگی کی جائے گی، غیر معجل کا مطلب ابھی فوری ادائیگی نہیں ہوگی، پھر کب ہوگی؟ جب بیوی مانگے گی اس وقت دیں گے، ابھی نہیں مانگ رہی وہ۔ موزوں پر مسا کتنی دیر تک رہتا ہے؟ موزوں پر مسا کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے؟ محمد نعمان سبی سے۔ یہ جو عام موزے ہیں نا جن میں پانی چلا جاتا ہے، اس پہ مسا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسا منقول ہے، اور یہ جو عام موزے ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے تمام فقہا نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موزوں پہ مسا کے جواز کی، تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پہ چھوڑیں۔ اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو یہ عام جو موزے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا، ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے، تو اس لیے ان پر جائز نہیں۔ باقی جن موزوں پر مسا جائز ہے، جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزے چڑھائے ہوں، تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا، یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد سے لے کر 24 گھنٹے تک آپ کا مسا برقرار رہے گا۔ اگر آپ اقامت کی حالت میں، اور اگر آپ سفر کی حالت میں تو 72 گھنٹے تک رہے گا، 3 دن تک۔ یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزے پہنے کب ہیں آپ نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے، تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسا باقی رہتا ہے۔ لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ چچی یا ساس کے ساتھ عمرہ کرنا، کیا چچی یا ساس کو عمرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ یاسر صاحب ابو ظہبی سے۔ دیکھیں، چچی تو نامحرم ہے، اس کے ساتھ تو عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ساس محرم میں داخل ہے، تو ساس کے ساتھ داماد عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر داماد بھی بالکل ینگ ہے اور ساس بھی بالکل جوان ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اکیلے میں داماد اور ساس ایک ساتھ سفر نہ کریں۔ احتیاط، شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جہاں ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر شریعت اس میں پابندی لگاتی ہے۔ تو بالکل ینگ ساس ہے اور بالکل جوان داماد ہے، پھر وہ دونوں اکیلے سفر نہ کریں، احتیاط اسی میں ہے۔ ریسٹورنٹس میں بیوی کے ساتھ کھانا کھانا، گھر سے باہر ہوٹل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہاں بھی فیملی ہال میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کیا کبھی کبھار اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اقصی سالم کراچی سے۔ دیکھیں، شادیوں کی مکس گیدرنگ تو جو میزبان ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں، تو وہ اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیدرنگ سے بچاتا۔ تو شادی بیاہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے، تو اس کو لازم تھا۔ باقی ہوٹلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا، یہ تو ضرورت میں داخل ہے۔ کہیں بھی جانا، جیسے آؤٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، تفریح پہ جاتے ہو، تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے، انتظام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خود سے مخلوط ماحول بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں، اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو وہ تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ مکس گیدرنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور باراتوں میں ہوتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے، تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ اب قبضہ ہو گیا، اب دیندار لوگ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے، دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے، کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں، اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں وہ۔ تو اس میں پھر جو مخلوط، جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیدرنگ والا ماحول بنائیں گے وہاں جا کے، بے پردگی والا ماحول، ان کو گناہ ہوگا۔ تو شادی بیاہ میں تو جو بلا رہا ہے اس کے ذمے تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا، نہیں کیا تو آپ پر جانا، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے۔ جبکہ ہوٹلوں میں، جہازوں میں، ٹرین میں، ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ۔ تو اس لیے ہوٹلوں میں اگر کوئی مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوٹل والے نے غلط کیا،
اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں. تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں. بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پہ تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے. انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے, اس ماحول میں پردہ کیا ہے. تو اب آپ جو شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی اس سے بھی ان کو محروم کر دیں گے تو وہ تو بیچاری گھروں میں بالکل ہی گھٹنا شروع ہو جائیں گی. تو جو بھی جائز تفریح کے مواقع ہیں وہ اپنی گھر والوں کو اس میں لے جانا چاہیے. تو آؤٹنگ پہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا چاہیے, اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے. اسلام نے ہر اس کام کا حکم دیا جو میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت پہ بلایا, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو میں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کا انتظام کر سکتا ہوں. تو کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو دل صاف تھے اس زمانے میں لوگوں کے, جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتا, ان کا مفہوم یہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پھر تیسری دفعہ انہوں نے دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضرت امی عائشہ کے ساتھ آئیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار بیگم کو بھی گھمانے پھرانے لے جانا چاہیے. تو اگر ایسا ماحول ہے آپ ہوٹل میں جائیں, مکس گیدرنگ ہے, تو آپ ذرا چھپڑ میں بیٹھیں. پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے, ہوٹل والے کو بتا دیں بھائی ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں ذرا کونے میں انتظام کرو, کہیں چھپڑ میں. تو وہ پھر ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے ہوٹلوں میں پردے کا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی پردے دار فیملی کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے الگ وہ انتظام کر دیتے ہیں. اور اس میں پھر جو خاتون ہیں وہ مردوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں, دوسری طرف رخ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کے چہرے پہ مردوں کی نظر نہ پڑے. تو اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بہت ہی بیہودہ ماحول ہے پھر جانا جائز نہیں ہے, بالکل ہی ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈسکمپٹیشن ہو رہا ہے اس ٹائپ کا, پھر حرام ہے جانا. اچھا بھائی, چینی اور مرچوں سے نظر اتارنا, کیا چینی یا مرچوں سے نظر اتارنا جائز ہے؟ بنت عارف واہ کینٹ سے. جائز ناجائز تو کی بات نہیں ہے, عبث ہے, لغو ہے, فضول ترین کام ہے اور اللہ پہ توکل کے خلاف بہرحال ہے. کیونکہ اس کا کوئی نہ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے. دیکھیں دلائل یا تو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں یا عقل سے ہوتے ہیں. نہ عقلی کوئی دلیل ہے نہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے, مرچیں جلاتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے, اس کا مطلب نظر لگی تھی اور ٹھیک ہو گیا. تو خوب سمجھ لیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ بچوں کو نا چٹکی مارتا ہے, رلاتا ہے. پھر اس کی اماں کیا کرتی ہے, وہ اس طرح کے ٹوٹکے کرتی ہے تو شیطان چٹکی مارنا چھوڑ دیتا ہے. تو ماں سمجھتی ہے میرے ٹوٹکے سے ایسا ہوا ہے, تو ماں کا اس ٹوٹکے پہ اور زیادہ یقین آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ٹوٹکے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوتا, وہ اس لیے ہوا ہوتا ہے کہ شیطان جب آپ ٹوٹکا کرتے ہیں بچے کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کا ٹوٹکے پہ یقین آئے. تو بار بار شیطان کرے گا, بار بار آپ ساری زندگی مرچیں ہی جلاتے رہو گے بیٹھ کے. تو اس کا حل یہ کہ بچہ رو رہا ہے تو یہ ٹوٹکے نہ کریں آپ, یہ حرکتیں اوٹ پٹانگ نہ کریں. مرچوں کا بچے کے رونے سے, انگریزوں کے بچے بھی تو روتے ہیں نا, وہ کیا جلاتے ہیں؟ عربوں سعودی عرب میں بھی تو بچے روتے ہیں, وہ کیا جلاتے ہیں؟ تو یہ انڈیا پاکستان میں ہی کیوں مرچوں کو برباد کر رہے ہیں آپ؟ تو فضول حرکت ہے, چھوڑ دیں اس کو. میرے 15 بچے الحمدللہ, آج تک ہم نے نہیں کسی بچے پہ مرچیں جلائیں. ہمارے بچے بھی اللہ کے فضل سے بڑے ہو گئے, تو کچھ چھوٹے ہیں کچھ بیچ میں ہیں, کوئی بڑے ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ہر طرح کے بچے الحمدللہ ہیں. تو ہم تو نہیں حرکتیں فضول قسم کی, نام نے کبھی پی لیے کہ جھڑوایا, نہ کبھی جوتے دلوائے ان کے گردن میں. یہ اللہ نے ہمیں ان فضول چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, ڈاکٹر سے یا کبھی ہومیوپیتھک, کبھی حکیم, کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر, یہی چل رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے جی. تو اس لیے جو ان ٹوٹکوں میں پڑے گا برباد ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ریلیٹیو ٹوٹکوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹکے ہی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. آج فلانے کی مرچیں جل رہی ہیں تو کل سلبٹے گھوم رہے ہیں, پرسوں فلانا عامل آیا ہوا ان کے گھر میں سونگ کے جا رہا ہے, پتہ نہیں گند کر کے جا رہا ہے وہ عامل ان کے گھروں میں, اور آج فلانے نے کہہ دیا ان کے گھر میں یہ ہوا ہوا ہے, آج فلانے نے کہہ دیا. ساری زندگی عذابوں میں ہی گزرتی ہے ان کی. تو اللہ کے پر توکل کرو میرے بھائی. جب کوئی مسئلہ ہو, بچہ بیمار ہے, رو رہا ہے, زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو. اور کتنی اچھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. حضرت حسن حسین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ نظر سے بچنے کی دعا ہے, یہ دعا پڑھ لیا کریں, بچے پہ دم کر دیا کریں, بس اتنا کافی ہے. مرچوں ویسی مہنگی ہو گئی ہیں اور ان چیزوں میں بھی مرچوں کو آپ کر رہے ہیں, تو آپ جلانا چھوڑ دیں, شیطان تنگ کرنا چھوڑ دے گا. ورنہ شیطان تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے, وہ پھر ایسا کرے گا نا آپ کے ساتھ کہ آپ یاد رکھو گے, پھر مرچیں ہی جلاتے رہو گے اور پھر مرچوں سے آگے بڑھائے گا, کہے گا کچھ ہو گیا, آپ عاملوں کو لے کر آؤ. پھر وہ آئیں گے گھروں میں, سونگیں گے آپ کی بنیان اور چڑیاں. اللہ نے عاملوں پر یہ عذاب رکھا ہے کہ لوگوں کی بنیان اور چڑیاں سونگتے ہیں. میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا, میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے؟ محمد عزیر. جائز نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے, ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے, کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے, اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں. اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے, آپ کے پاس, اس کے لیے سال ثواب کے لیے, دعاؤں کے لیے. کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے. جی بالکل صحیح ہے, ہر چیز مقدر میں ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا,
اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا. تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا. اللہ مجبور نہیں کرتے, لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا, وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے. تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا, تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا, تیری تقدیر میں لکھا ہے, تجھے تھوڑی پتا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا ہے. تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے, اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے. اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا. اس طرح لکھ کے نا, جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے, اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا, وہ ذرا مدلل کلپ ہے. والد کی قبر پر سلام کہنا, قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور. تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے. تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں. تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی قبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے. دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے, اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا. باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا, تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے, لیکن ثابت بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے. یہ طریقہ اسلم ہے, یہ محفوظ طریقہ ہے. تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں, بس اتنا کافی ہے. سخت ٹھنڈ میں گھر میں نماز پڑھنا, سردی اور برف باری کے موسم میں گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اصلاح الدین اسلام آباد سے. دیکھیں مسجد اگر محلے میں موجود ہے تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے, چاہے سردی ہو یا گرمی, کیونکہ موسم تو کبھی سرد ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے. لیکن اگر اتنی زیادہ سردی ہے کہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے. بیمار ہونے کا اندیشہ, بعض دفعہ لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں, فجر میں نہیں آتے کہ سردی لگ رہی ہے, سست ہو جا, کیونکہ سردی میں اٹھنا مشکل, گھر سے باہر نکلنا مشکل. تو سستی الگ چیز ہے, بیماری کا خطرہ الگ چیز ہے. واقعی اگر بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ گھر میں نماز سردی میں پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ سردی سے بچنے کا انتظام نہ ہو. والد کا اپنی, اچھا یہ الگ مسئلہ ہے. میکے میں عدت گزارنے پر کیا شوہر نان نفقہ دے گا؟ اگر طلاق یافتہ بیوی شوہر کے گھر کے بجائے اپنے میکے میں عدت گزار رہی ہو تو اسے عدت کے دوران نان نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں؟ طاہر صاحب دبئی سے. دیکھیں اگر شوہر کے حکم پر وہ اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزار رہی ہے یا اس کی اجازت سے عدت گزار رہی ہے پھر تو شوہر کے ذمہ ہے نان نفقہ. لیکن اگر شوہر کا حکم یہ ہے کہ جی میں نے طلاق دی تو میرے گھر میں عدت گزاری جائے, تو پھر اگر عورت شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارتی تو پھر وہ ناشزہ میں آتی ہے, تو اس کا نان نفقہ پھر شوہر کے ذمہ نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے عورت کو عدت کے دوران پابند کیا کہ شوہر کے گھر میں ہی رہے. لہذا عورت کے لیے اصل یہی ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے, اس دوران اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. قرآن نے حکم دیا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, نہ مرد کو یہ اجازت ہے کہ بیوی کو گھر سے نکالے طلاق کے بعد, اور نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ نکلے. تو اگر وہ زبردستی نکل کے جاتی ہے شوہر کے روکنے کے باوجود بھی تو پھر شوہر پر نان نفقہ اس کا لازم نہیں ہے. ہاں ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جو اس زمانے میں ہے کہ اس میں عورت اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزارے گی اور پھر بھی شوہر کے ذمہ نان نفقہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ شوہر نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بارے میں اگر ڈر ہے کہ کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیوی حرام بیوی کو حلال کر لے گا, کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے تو مرد پھر ادھر ادھر سے فتوے تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, 3 طلاق کا 3 ہونا قرآن و حدیث میں صحابہ کے فتاوی میں بہت واضح, چاروں ائمہ کا اجماع ہے. تو پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو شوہر فتویٰ لائے اور اس کو پھر بیوی کو پھر ٹارچر بھی کر رہا ہوتا ہے وہ, اور پھر جو ہے پھر رشتہ دار بھی جوڑ توڑ کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی یہ فتویٰ تو مل گیا نا. تو ایسی کنڈیشن میں پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا گھر چھوڑ دے, اور چونکہ شرعی عذر کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا ہے تو پھر وہ جہاں بھی وہ اگر اپنے والدین کے گھر بھی عدت گزارتی ہے تو اس کا نان نفقہ شوہر پر ہی واجب ہوگا. اکیلے نماز میں زور سے تلاوت کرنا, کیا تنہا نماز میں جہری تلاوت کر سکتے ہیں؟ نیز صرف قرات میں جہر کریں گے یا تکبیرات اور سلام میں بھی کیا کیا جائے گا؟ جاوید صاحب سری نگر سے. جاوید صاحب جتنی بھی نمازیں ہیں نا, اگر آپ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک جو بھی نماز پڑھیں گے اس میں آپ کے لیے جہر جائز ہے. اب صرف تلاوت میں جہر کرنا چاہیں یا تکبیرات میں کرنا چاہیں, سلام میں کرنا چاہیں, سب طرح سے جائز ہے. تو جس میں بھی جتنا جہر کرنا چاہیں جائز ہے, جو سری پڑھنا چاہیں وہ سری جائز ہے. اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو مغرب عشاء اور فجر میں جہر واجب ہے, یعنی جماعت اگر کرا رہے ہیں. نماز میں درود اور دعا پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ نماز کے آخر میں درود اور دعا پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان.
دیکھیں نماز کے آخر میں جو تحیات کے بعد درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح دعا بھی سنت ہے، تو درود پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، دعا پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، تو لیکن درود کی تاکید زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو یعنی سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو بلا وجہ نہ پڑھنا تو حرج یعنی غلط ہے، واجب نہیں ہے، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی کوئی نہ بھی پڑھے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا آدمی اگر کوئی بلا وجہ درود شریف چھوڑ دے۔ ہاں کہیں سفر میں جلدی ہے، ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے، جہاز اڑنے کا خطرہ ہے، پھر اگر وہ درود کو چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا بھائی، توبہ کو کیسے قبول کروائیں؟ توبہ کی قبولیت کے لیے کون سے اعمال کیے جائیں؟ عامر شعیب۔ عامر بھائی، دو قسم کے احکام ہیں شریعت میں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو اگر کسی کا مالی لین دین ہے نا، پیسہ ویسا لیا ہوا ہے، تو توبہ بھی کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے معافی بھی مانگیں اور اس کے پیسے بھی لوٹائیں۔ اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو پھر اس کو بتائیں نہیں، بلکہ جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے کوئی تعریف وغیرہ کر کے اس کی تلافی کر دیں، تاکہ اس کی جو عزت آپ نے ختم کی ہے وہ عزت بحال ہو جائے۔ جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، وہ پھر اور الٹا ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو لیکن اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں اور آئندہ بھی عزم کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ باقی جو اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے تو اللہ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو ذمے میں ہمیشہ رہتے ہیں، وہ ساقط نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اگر آپ نے نمازیں ضائع کی ہیں، زکاتیں نہیں دی ہیں، تو توبہ بھی کرنا ضروری ہے، اور پھر نماز کی قضا بھی ضروری ہے، قضائے عمری بھی ضروری ہے، اور زکاتیں جتنے سال کی نہیں دی ہیں وہ ساری زکاتیں دینا بھی ضروری ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے، تو اس میں صرف توبہ ہی کافی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور گناہ کر بیٹھا وہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو یہ تو توبہ کی بنیادی رکن ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی سے گناہ ہوا ہے توبہ بھی کرے، اور بہتر ہے کہ کچھ پیسے صدقہ خیرات بھی کر دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، حاجت پوری کر دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ سے اللہ کا غضب بڑھتا ہے، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو گناہ کے بعد توبہ بھی کرے، سب سے ضروری تو توبہ ہے، خالی صدقے کافی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، توبہ بھی کرے اور اس کے بعد بہتر ہے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دے۔ جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، جتنا کر سکتا اتنا کر لے، اور پھر اس کی تلافی میں کوئی نوافل پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں بھی برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو نیکی بھی کرنی چاہیے۔ جن کو قابو کرنا، بعض لوگ جن کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جعفر اقبال۔ جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں جن کو قابو کرتے ہیں، وہ سب پھیکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے۔ تو جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور مسمرزم کر کے آپ کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ جن، یہ ان کے قابو نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام تھے جو جنات کو قابو کر لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے اختیار میں دیے تھے، اس کے علاوہ رپورٹ یہی ہے کہ جن نہیں قابو ہوتا۔ تو ہاں انسانی شکل میں آ جائے اگر جن، تو پھر اس کو کسی نے کوئی زنجیر سے باندھ دیا تو الگ بات ہے، تو وہ تو انسانی شکل میں آ جائے نا۔ لیکن یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر کسی کو انسانی شکل میں بھی کیا ہوا ہے نا تو سمجھ لو یہ جن نہیں ہے، یہ کوئی وسیم بھائی ہیں یا کوئی غفار بھائی ہیں جن کو پکڑ کے اس نے الو بنایا ہوا ہے، آپ کو الو بنایا ہوا ہے، وہ جن بھی نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے۔ تو لیکن اگر انسانی شکل میں آ جائے نا اور جن ہی ہو تو زنجیر وغیرہ باندھنے سے فی نفسی ہی ممکن ہے کہ وہ قابو ہو سکتا ہو، یہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے، امکان ہے اس کا، بعض صحابہ سے اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ویسے جو یہ عام لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے جن کو قابو کر لیا، یہ الو بنا رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اہل علم بھی الو بن رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے۔ تو جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں کان سے پکڑ کے، یہ جنات کو قابو نہیں کر سکتے۔ جنات کو قابو کرنا کو اللہ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، اختیار دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اچھا بھائی، اذان کے بعد دعا کرنے کا طریقہ، اچھا یہ ذہن میں رکھیں جن کو قابو کرنا الگ چیز ہے، جن سے کوئی کام لینا الگ چیز ہے۔ جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، کوئی الٹے عمل کیے جاتے ہیں، پھر جنات کو میسج دیا جاتا ہے، جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے الٹے سیدھے کام۔ اس کی تفصیل میں میرا ایک کلپ ہے جن جادو وغیرہ کی حقیقت، اس میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی، لیکن وہ بھی آسان نہیں ہے۔ اذان کے بعد دعا کرنے کا طریقہ، اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی چاہیے۔ درست طریقہ بتا دیں سلطان محمود ڈیرہ غازی خان سے۔ دیکھیں اذان کے بعد ہمیں نہیں ملتا اسلاف سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، تو یہ جو مخصوص الفاظ کی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فرض نماز کے بعد ہوں، چاہے وہ اذان کے بعد ہوں، یہ وظائف ہوتے ہیں، یعنی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، تو ان میں اصل ہاتھ اٹھائے بغیر ہی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص الفاظ ہیں نا، تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا، سونے کی دعا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یہ جتنی بھی اس طرح کی دعائیں ہیں یہ ساری بغیر رفع الیدین کے ہیں۔ تو اسی طرح اذان کے بعد بھی مخصوص الفاظ کی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو یہ بھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہے۔